अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम एहसान फाइज़ कुरैशी है और मैं इंग्लिश का एक सर्टिफाइड और क्वालिफाइड टीचर हूँ। मैं आपको इंग्लिश की ये किताब पढ़ाऊँगा, इंग्लिश 9 पंजाब करिकुलम, और मैं उसी तरह पढ़ाऊँगा जिस तरह के आपको टीचर्स हज़रात क्लासेस में पढ़ाते हैं। मैं इस गारंटी के साथ आपको ये किताब पढ़ाऊँगा कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में इंशाल्लाह 100% मार्क्स लेंगे। पैराग्राफ नंबर 8. The Rasul's sallallahu alaihi wasallam uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied. The Rasul's sallallahu alaihi wasallam uncle, आप sallallahu alaihi wasallam की चचा जान, was so impressed, बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, इतना मुतासिर हुई, with his nephew's firm determination, अपनी भतीजे के firm strong मजबूत, determination अज़्म समीम पक्का इरादा, that he replied कि उसने उसको जवाब दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा जान अपने भतीजे के अज़्म समीम, डिटर्मिनेशन, अज़्म समीम का मतलब है पक्का इरादा, मजबूत इरादा, जिसको इंग्लिश में डिटर्मिनेशन कहते हैं। फर्म डिटर्मिनेशन यानी बहुत ज़्यादा मजबूत इरादा, इस कदर मुतासिर हुई कि उन्होंने जवाब दिया, Son of my brother, go the way, none will dare touch thee, I shall never forsake thee. देखिए ना, ये अल्फाज जो है हज़रत अबू तालिब के अपने अल्फाज थे, तो इसको हमने रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है, यानी ये जो है ना डायरेक्ट स्पीच में है, और डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हज़रत अबू तालिब के अपने ही अल्फाज थे। तो उसने फरमाया, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरी बाई की बेटी, गो द वे। गो द वे का मतलब है गो द वे यानी अपने रास्ते पर जाओ, यानी अपना काम जारी रखो, अपना काम जारी रखो या अपना मिशन जारी रखो। गो द वे, अपना काम जारी रखो, अपने रास्ते पर गामजन रहो। नन विल डेयर टच दी, किसी में कोई जुर्रत नहीं कि आपको टच भी कर सके, आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। नन विल डेयर टच दी, आपको टच नहीं कर सकती, मतलब आपके रास्ते में कोई नहीं आ सकता। आई शल नेवर फॉरसेक दी, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। फॉरसेक दी मतलब छोड़ना, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं अकेला या तन्हा। मेरे भाई की बेटे, अपने रास्ते पर गामजन रहो, आप अलैहिस्सलाम को कोई हाथ लगाने की जुर्रत नहीं कर सकता। मैं आप खातमुन नबीयीन अलैहिस्सलाम को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। देखिए इधर ये दी जो इस्तेमाल किया है, तो ये असल में अब तो हम यू इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, लेकिन पुराने ज़माने में सिंगुलर के लिए हम इस्तेमाल करते थे दी, यानी जो है ना सेकंड पर्सन प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं दी, और ये ऑब्जेक्टिव केस है यानी सिंगुलर दी। यू तो हम यानी सिंगुलर के लिए भी यू इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल के लिए भी हम यू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में सिंगुलर के लिए दी यानी एक बंदी के लिए दी इस्तेमाल किया जाता था, और ये दी जो है ये इसकी ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये जो पुराने अल्फाज है, तो इसलिए इस तरह की रिपोर्टेड स्पीच में या कोटेशन में या पुरानी जो स्क्रिप्ट है, तो उनमें अक्सर जो है इस तरह की सिंगुलर प्रोनाउंस जो है उनको इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसकी इनमें जो कुछ अल्फाज है, मसलन इम्प्रेस्ड मुतासिर होना, डिटर्मिनेशन पक्का इरादा, फॉरसेक छोड़ देना। इसके सिनोनिम्स यानी मुतरादिफ अल्फाज अफेक्टेड, रिजोल्यूशन, अबैंडन या लीव, और इसकी एंटोनिम्स जो है अनइम्प्रेस्ड है, इसका इम्प्रेस्ड अनइम्प्रेस्ड एंटोनिम्स यानी मुतजाद। डिटर्मिनेशन इर्रिजोल्यूशन, फॉरसेक कीप कंटिन्यू। पैराग्राफ 9. And the Rasul sallallahu alaihi wasallam did go the way Allah Almighty had chosen for him. And the Rasul sallallahu alaihi wasallam did go the way, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर
गामजन हुई या उस रास्ते पर चलते गए, अल्लाह अलमाइटी हैड चोजन फॉर हिम, जिस रास्ते को अल्लाह कादिर मुतलक ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मुंतखब किया था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर जिसका इंतखाब अल्लाह कादिर मुतलक ने आप अलैहिस्सलाम के लिए किया था, चलते गए। इम्ब्यूड, इम्ब्यूड, सी इम्ब्यू, इसका जो वर्ब है ना इम्ब्यू, और इसके सेकंड फॉर्म है इम्ब्यूड। तो imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasul alayhi salam encountered all the challenges with grace and dignity. Imbued with divine guidance, डिवाइन गाइडेंस का मतलब है अल्लाह ताला की रहनुमाई। डिवाइन मतलब यानी आसमानी रहनुमाई, यानी अल्लाह की रहनुमाई। एंड फर्म रिजॉल्व, और अज़्म समीम पक्का इरादा। फर्म रिजॉल्व, अज़्म समीम पक्का इरादा, यानी अल्लाह ताला की रहनुमाई और अपने पक्के इरादे से सरशार। इम्ब्यूड का मतलब है सरशार, यानी सरशार, इम्ब्यूड। अल्लाह ताला की रहनुमाई और अपने पक्के इरादे से सरशार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाउंटर, मुकाबला किया। इनकाउंटर का मतलब है मुकाबला करना। ऑल द चैलेंजेस, तमाम चैलेंजेस का, यानी तमाम मुश्किलात का, तमाम मसाइब का, तमाम उन रुकावटों का जो कि आपके रास्ते में आए। विद ग्रेस, खुश उसलूबी से, एंड डिग्निटी, और बावकार तर्ज अमल से। Imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasul sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. अल्लाह ताला की रहनुमाई और आज़्म समीम से सरशार आप अलैहिस्सलाम ने तमाम चैलेंजों का मुकाबला खुश उसलूबी और बावकार तर्ज अमल से किया। In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. In no time, in short time, बहुत मुख्तसर टाइम में और कुछ ही अरसे में, he elevated man, आप अलैहिस्सलाम ने उठाया मैन, आदमी को। आदमी का मतलब ये है कि जब भी मैन का इस्तेमाल इस तरह होता है तो इसका मतलब होता है इंसानियत, यानी उसमें मर्द और औरत सारे इंसान आते हैं। तो एलिवेटेड मैन, इंसानियत को उठाया। एलिवेटेड जो आप जानते हैं ना, एलिवेटर जो मेट्रो स्टेशन में होते हैं जिसमें लोग नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, एलिवेटर्स को, तो ही उस तरस भी एक वर्ब है। एलिवेटेड यानी इंसान को उठाया। टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, हाईएस्ट यानी बहुत बुलंदतरीन, हाईएस्ट मुमकिन सतह, हाईएस्ट पॉसिबल लेवल बुलंदतरीन मुमकिन सतह, जीनत पीक को पहुंचाया। एंड बोथ स्पिरिचुअल, दोनों में, रूहानी एंड वर्ल्डली और दुनियावी डोमेन्स। डोमेन तो वैसे ही हुकूमत या रियासत को कहते हैं, लेकिन यहाँ इसकी मानी है मुख्तलिफ मैदानों में, यानी इन मैदानों में, इन फील्ड्स में। तो एक तो होता है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब है जैसा कि हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो ये हमारे स्पिरिचुअल मैदान होता है, डोमेन होता है। और वर्ल्डली में जो हम मतलब शादी करते हैं, दूसरे काम करते हैं, हम नौकरी करते हैं, ये सारे वर्ल्डली डोमेन्स हैं। तो इन दोनों डोमेन्स में इंसान को बहुत बुलंदतरीन मकाम तक पहुंचाया और इस्लाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। अब इन अल्फाज की मानी, अच्छा, और कुछ ही अरसा में रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों में इंसान को बुलंदतरीन मुमकिन सतह पर सरफराज कर दिया, यानी पहुंचाया। इम्ब्यू सरशार होना, इनकाउंटर मुकाबला करना, एलिवेट ऊपर उठाना। He was also a driving force behind the Arabs' conquests, which have created an everlasting impression on human history. He was also a driving force. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक क़ुव्वत मुतहर्रिका थे। Behind the Arabs' conquests, अरब की जो फतूहात हैं उनके पीछे।
which have created an everlasting impression on human history. جن فتوحات نے کریٹڈ تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، این اوور لاسٹنگ ایک نہ ختم ہونے والا امپریشن، تاثر آن ہیومن ہسٹری انسانی تاریخ پر. آپ علیہ السلام عربوں کی فتوحات کی پشت پر ایک متحرک قوت تھے، ڈرائیونگ فورس، ایک متحرک قوت تھے جو انسانی تاریخ پر کبھی نہ ختم ہونے والے تاثر، کریٹڈ این اوور لاسٹنگ امپریشن، کبھی نہ ختم ہونے والا تاثر کو وجود میں لائی ہے. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. No wonder، اس پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. He is universally acknowledged، ان کو عالمگیر سطح پر تسلیم کیا گیا ہے، as the most influential figure in history، تاریخ کی بااثر ترین شخصیت میں سے پہلا شخصیت. یعنی نو ونڈر، اس پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں، آپ علیہ السلام تاریخ میں ہر جگہ سب سے زیادہ بااثر شخصیت مانے جاتے ہیں. انفلوئنشل فگر، بااثر شخصیت. In the words of Michael Hart, a great historian، عظیم تاریخ دان مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں، یعنی یہ ایک عظیم تاریخ دان گزرا ہے مائیکل ہارٹ جو کہ مسلمان نہیں تھا، اور اس نے ایک کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 عظیم آدمی. تو اس کتاب نے جو سب سے پہلا جس شخصیت کا ذکر انہوں نے کی ہے تو وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں بعد میں آپ کو پڑھاتا ہوں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس طرح اپنی تاثرات بیان کیے ہیں. اچھا، یہ الفاظ یاد کریں: ڈرائیونگ فورس، قوت متحرکہ، اوور لاسٹنگ، ختم نہ ہونے والا، ایکنالج، تسلیم شدہ، انفلوئنشل. انفلوئنشل مین بااثر، انفلوئنشل. اس کا جو سینونم ہے وہ ہے ڈومیننٹ. انفلوئنشل، ڈومیننٹ. اور اس کی جو اینٹنم ہے تو اس کی اینٹنم ہے ان نون، یعنی گمنام. مائیکل ہارٹ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اپنی کتاب میں، تو اس کو میں نے کوٹیشن مارکس کے اندر لکھی ہے، کیونکہ یہ کوٹیشن انورٹڈ کاماز کے اندر لکھیں گی، کیونکہ یہ رپورٹڈ سپیچ ہے، ڈائریکٹ سپیچ ہے، اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے ہو بہو اس کے الفاظ ہے. تو مائیکل ہارٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتے ہیں: محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. محمد صلی اللہ علیہ وسلم however، تاہم، was responsible، اس کے ذمہ دار تھے، for both the theology، یعنی دونوں کے لیے، ایک اسلام کی جو مذہبی عقائد ہے، تھیالوجی اسلامیات کو کہتے ہیں، یعنی اسلام کی مذہبی عقائد، تھیالوجی آف اسلام، اسلام کی مذہبی عقائد یعنی اسلامیات، اینڈ اٹس مین ایتھیکل اینڈ مورل پرنسپلز، اور اس کے جو مرکزی اخلاقیات اور اخلاقی اصول دونوں پر عمل درآمد کروانے کے ذمہ دار تھے. لیکن اٹس مین ایتھیکل، ایتھک اور مورل اس میں تو کچھ فرق ہے، لیکن آپ ان بلبلیوں میں مت پڑھیں کیونکہ پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو آپ کے لیے آسان، آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ ایتھیکل اور مورل جو ہے یہ دونوں سینونمز ہیں، یعنی مترادف الفاظ ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے مذہبی عقائد، theology of Islam، اور مرکزی اخلاقیات، its main ethical، اور اخلاقی اصولوں دونوں پر عمل درآمد
کروانے کے ذمہ دار تھے. ان ایڈیشن اس کے علاوہ ازی مزید برآں he played a key role in proselytizing. You see, proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. اس کے علاوہ he played a key role. آپ علیہ السلام نے ایک بنیادی اور کلیدی کردار ادا کیا in proselytizing the new faith. proselytizing کی معنی ہے یعنی ایک مذہب یا ایک عقیدے سے دوسری عقیدے کی طرف آنا. یعنی جس طرح کے مختلف عقائد کے لوگ مثلا کفار مکہ میں سے عیسائی یہودی مختلف مذاہب کے لوگ جب اسلام میں داخل ہوئی تو اس کو کہا جاتا ہے پروزلٹائزنگ یعنی اپنے عقیدہ کو تبدیل کرنا. تو آپ علیہ السلام کی اس میں بنیادی اور کلیدی کردار تھا کہ بہت سے مذاہب کے لوگ اسلام کی طرف آئے. اینڈ ان اسٹیبلشنگ دا ریلیجس پریکٹسز. اور ریلیجس پریکٹسز یعنی مذہبی اعمال کو اسٹیبلش کرنے میں، مذہبی اعمال کو قائم کرنے میں. اسٹیبلشنگ مین قائم کرنا. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے دین کی تبلیغ اور مذہبی اعمال کو قائم کرنا. دین کی تبلیغ پروزلٹائزنگ. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو تشریح کی تو جب آپ دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو دوسری مذاہب سے لوگ آپ کی دین میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو پروزلٹائزنگ کہا جاتا ہے. اور مذہبی اعمال کو قائم کرنے میں اسٹیبلشنگ دی ریلیجس پریکٹسز میں کلیدی کردار ادا کیا. ان فیکٹ در حقیقت ایز دا ڈرائیونگ فورس بہائنڈ دا عربز کانکویسٹس. ایز دا ڈرائیونگ فورس جیسا کہ محرکی یعنی قوت متحرکہ، وہ قوت جس نے عرب کی فتوحات کو ممکن بنائی. ہی میں ویل رینک اس کو اچھی طرح سے ایک ایسے صف میں کھڑا کیا جا سکتا ہے، رینک دیا جا سکتا ہے ایز دا موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر آف آل ٹائم. سب سے زیادہ بااثر سیاسی لیڈر سارے زمانے کا. در حقیقت عربوں کی فتوحات کے پش پر محرک قوت ہونے کی حیثیت سے آپ علیہ السلام کو ہر زمانے کے بااثر سیاسی رہنماؤں کی صف میں عظیم الشان رتبہ دیا جا سکتا ہے. The Arabs' conquests of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. The Arabs' conquests, عرب کی فتوحات of the 7th century 7ویں صدی کی have continued جاری رکھے ہوئے ہیں to play an important role کہ ایک اہم کردار ادا کری in the human history انسانی تاریخ میں. یعنی انسانی تاریخ میں عربوں کی فتوحات ابھی تک اپنا اہم رول جاری رکھا ہوا ہے. ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے ابھی تک عربوں کی 7ویں صدی کی فتوحات آج تک انسانی تاریخ اپنا ایک اہم کردار جاری رکھے ہوئے ہے. تو یہ تھی مائیکل ہارٹ کے لکھے ہوئے الفاظ جو کہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے 100 عظیم ترین شخصیات میں سب سے پہلے نمبر پر اپنی کتاب میں ان کو جگہ دی ہے. مائیکل ہارٹ کے کوٹیشن میں کچھ گرامیٹیکل ورڈز ہیں، ان کو میں کچھ ایکسپلین کرنا چاہوں گا. تو یہ ہے ہاؤ ایور، ان ایڈیشن، ان فیکٹ. تو یہ بنیادی طور پر ہے کنجنکشنز، لیکن ان کو ٹرانزیشنز
کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. ہاؤ ایور اس کی معنی ہے تاہم، پھر بھی، این ایڈیشن مزید برآں، اس کے علاوہ، ان فیکٹ در حقیقت، سچ مچ. تو کنجنکشنز جو ہوتے ہیں تو یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کنجنکشنز کنیکٹ ٹو ورڈز، ٹو phrases, ٹو clauses and ٹو sentences to each other. اور یہ جو ہے یہ کنجنکشنز ہے اور ان کو بطور ٹرانزیشنز یہاں استعمال کیے گئے ہیں اس کوٹیشن میں. تو یہاں جو ہے ٹرانزیشنز ہم بنیادی طور پر استعمال کرتے ہیں جب ہم دو آئیڈیاز کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتے ہیں. تو یہ اکثر پیراگراف کی ابتدا میں استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ جو پچھلا جو پیراگراف ہوتا ہے اس کو آئندہ پیراگراف کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے. تو اس طرح جو ہے نا یہ ٹرانزیشنز استعمال کیے گئے ہیں. اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں. دیکھیں نا، یہ اگر جملے کے درمیان میں آ جائے تو پھر آپ نے اس کے دونوں اطراف میں قومی استعمال کرنے ہیں. جیسے کہ یہ ہاؤ ایور اس میں استعمال ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤ ایور واز ریسپانسبل. تو ہاؤ ایور وہ جملے کے ابتدا میں ہے تو اس کے دونوں اطراف میں کاما ہے. لیکن اگر یہ جملے کے ابتدا میں آ جائے تو پھر آپ نے صرف اس کے بعد ایک کاما لگانا ہے. اور اگر آپ ٹائپنگ کرتے ہیں تو ٹائپنگ میں قومی کے حوالے سے میں ایک بات کرتا ہوں. جب آپ ٹائپنگ کرتے ہیں تو ٹائپنگ میں جب آپ ایک ورڈ ختم کرتے ہیں اس کے بعد آپ کاما لگاتے ہیں تو اس میں اسپیس نہیں دیتے. لیکن پھر جب آپ دوسرا ورڈ شروع کرتے ہیں تو اس ورڈ شروع ہونے سے پہلے آپ اسپیس ضرور دیا کریں. یعنی جب آپ ورڈ لکھ کے اور کاما لگائے تو اس میں اسپیس کی ضرورت نہیں، لیکن کاما کے بعد آپ اسپیس دے کے پھر دوسرا لفظ لکھنا شروع کریں جب آپ ٹائپنگ کرتے ہیں. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ کو ادھر ایرر ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ الفاظ ہے جو کہ بہت اہم ہے، آپ ان کو یاد کریں. تھیالوجی، اسلامیات، اسلامی عقائد، جیسا کہ ہمارے اسکولوں میں ہوتا ہے نا ٹیچر ٹی ٹی، وہ تھیالوجی ٹیچر ہوتا ہے تو اسلامیات پڑھاتے ہیں. اسی طرح ایتھیکل، ایتھیکل کا مطلب ہے اخلاقی. مورل اور ایتھیکل یہ جو ہے نا سینونمز ہے. تو مطلب اخلاقیات تو آپ جانتے ہیں جو کہ اچھے اخلاق اچھی بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. اچھا، یہ لفظ جو ہے پروزلٹائزنگ، پروزلٹائزنگ بنیادی طور پر اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک انسان اپنا مذہب یا عقیدہ چھوڑ کر دوسرا مذہب یا عقیدہ اختیار کر لیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے پروزلٹائزنگ. اور جس طرح کی مختلف مذاہب کے لوگ اسلام میں داخل ہوئی تو اس آئیڈیا کے لیے پروزلٹائزنگ کا لفظ استعمال ہوا ہے. Paragraph 10. Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul's alayhi salam deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity, and to the nobility of his character. Such a thorough transformation of man in society. انسان اور معاشرے کی ایک ایسی مکمل تبدیلی، ٹرانسفارمیشن تبدیلی، ٹرانسفارم تبدیل، ترو ٹرانسفارمیشن مکمل تبدیلی، آف مین، آف ہیومینٹی انسانیت کا یا انسانوں کا، اینڈ سوسائٹی اور معاشرے کا. اوز، یہ جو ہے اوز OWE، لیکن یہ پریزنٹ ٹینس میں استعمال کیا ہے تو اس لیے اس لگایا گیا ہے. ویسے یہ ورب جو ہے OWE اور اس کا پروننسیشن آپ کریں گے او. اس کا مطلب ہے کہ مرہون منت ہونا یا اس کا سرا ان کو جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں اوز ٹو دا رسولز علیہ السلام، یعنی یہ ان کی مرہون منت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے. ڈیپ فیتھ، پختہ یقین، پکا عقیدہ، ان اللہ المائٹی، اللہ قادر مطلق میں، ٹو ہز لو فار ہیومینٹی، اور ان کی انسانیت کے لیے محبت، اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف ہز کیریکٹر، اور ان کی کردار کی عظمت، ان کی سیرت اور عظیم الشان سیرت اور کردار. یعنی یہ ساری کامیابیاں جو اسلام کو ملی ہے تو ان سب کی مرہون منت آپ علیہ السلام ہے.
آپ کی جو پختہ یقین اللہ کی ذات پر اور ان کی انسانیت کے لیے محبت اور ان کی کردار کی عظمت، یعنی ان سب کا کردار ہے اسلام کے پھیلانے میں۔ تو اس کا ترجمہ آپ کریں گے، انسان اور معاشرے کی ایک ایسی مکمل تبدیلی رسول علیہ السلام کے اللہ قادر مطلق پر پختہ ایمان، ڈیپ فیتھ، انسانیت کے لیے محبت، ٹو ہز لو فار ہیومینٹی، اور آپ علیہ السلام کی عظیم الشان سیرت کی، اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف ہز کیریکٹر، کی مرہون منت ہے، اوز ٹو، ان ڈیڈ، بلا شبہ، در حقیقت، سچ مچ، his life is a perfect model to follow، بلا شبہ آپ علیہ السلام کی زندگی ایک قابل تقلید نمونہ ہے۔ In reply to a question about the life of the Rasul علیہ السلام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ said، آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب یہ بھی ڈائریکٹ سپیچ میں ہے، دیکھیں انورٹڈ کاماز کے اندر، یعنی یہ رپورٹڈ سپیچ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ الفاظ ہے جو کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے فرمایا، his morals and character are an embodiment of the Holy Quran، آپ علیہ السلام کی اخلاق حسنہ اور سیرت قرآن پاک کی زندہ مثال ہے۔ امباڈیمنٹ یعنی کسی چیز کو جب آپ عملی جامہ پہناتے ہیں، ہم امباڈی کرتے ہیں، مثلا ہم کوئی بات کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم اس کو امباڈی کرتے ہیں، تو اس کو امباڈیمنٹ کہتے ہیں، یعنی ایک زندہ مثال، ایک عملی نمونہ۔ آپ علیہ السلام کا جو اخلاقیات تھی اور ان کا جو کردار تھا وہ قرآن کا ایک زندہ مثال ہے، یعنی قرآن جو کچھ ہمیں بتاتا ہے تو آپ علیہ السلام ان ساری چیزوں کا ایک عملی نمونہ تھے۔ The final word about the savior of mankind in the Holy Quran is، the final word about the savior of mankind in the Holy Quran is، نوع انسانی کے نجات دہندہ کے بارے میں آخری الفاظ قرآن پاک میں یہ ہے، the final word یعنی آخری الفاظ about the savior of mankind، انسانوں کے نجات دہندہ کے بارے میں، in the Holy Quran is، قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ تو قرآن مجید میں لکھا ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس کا جو یہ قرآن مجید کے 2 آیتیں ہیں اور ان کا جو ترجمہ ہے تو ان کو ہم نے انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے، یعنی یہ ڈائریکٹ سپیچ میں لکھا ہے، اور اس کو رپورٹڈ سپیچ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ انورٹڈ کاماز۔ اسی طرح اردو کو بھی ہم نے کوٹیشن مارکس میں لکھا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا قرآن مجید کی ہو بہو الفاظ ہے آپ علیہ السلام کے بارے میں۔ او نبی surely، او نبی علیہ السلام surely we have sent you a witness، اے نبی علیہ السلام یقیناً we have sent you as a witness، ہم نے آپ کو ایک گواہ بنا کے بھیجا ہے، witness گواہ، and as a bearer of good news، bear سے نکلا ہے، bearing یعنی برداشت کرنا، تو اس کا مطلب ہے لانے والا، جب کوئی چیز آپ برداشت کرتے ہیں تو اس کو آپ لا سکتے ہیں، تو bearer of good news، خوشخبری دینے والا، and as a warner mean یعنی کسی کو تنبیہ کرنا، ڈرانے والا، تو خوشخبری دینے والا ہے جنت کی خوشخبری دینے والا، اور ڈرانے والا جہنم سے ڈرانے والا، and as the one inviting to Allah by his permission، اور ہم نے آپ کو وہ بنایا ہے کہ آپ دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں
अल्लाह की तरफ बाय हिज परमिशन, उसकी इजाज़त से यानी अल्लाह की इजाज़त से, एंड एज अ लाइट गिविंग टॉर्च, और एक रोशनी देने वाला चराग, अल्लाह की इजाज़त से उसकी तरफ दावत देने वाला बनाकर और रोशन चराग बनाकर। तो ये तो कुरान मजीद के वो अल्फाज है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया है। अभी जो है मैं आपको यहाँ ग्रामर के हवाले से कुछ नुक्ते समझाना चाहूँगा। वो है कि जब आप ये देखें ना ओ नबी, तो इधर हमने ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा है, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद हमने देखे ना श्योरली, इसको कैपिटल में लिखा है। तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि ग्रामर रूल्स के मुताबिक जब भी आप इस तरह के साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखते हैं, तो उसके बाद जब आप जुमला शुरू करते हैं, सेंटेंस शुरू करते हैं, तो उस लफ्ज़ के पहले लेटर को आपने कैपिटल में लिखना है। तो हमने इसको कैपिटल में लिखा है। अब देखिए, आप ये भी सोचेंगे कि हमने इसको क्यों कैपिटल में लिखा है। तो इसको हमने इसलिए कैपिटल में लिखा है कि पर्सनल प्रोनाउन जितनी भी हम अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम सिर्फ वाहिद अल्लाह के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम ओ कैपिटल में लिखते हैं। तो वी जो है ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी वी हैव सेंट यू एज अ विटनेस, यानी अल्लाह फरमाते हैं इन्ना, हमने, तो अल्लाह ने अपने लिए जमे का सीगा इस्तेमाल किया है। वी हैव सेंट यू, हमने भेजा है, यानी अल्लाह ने भेजा है, इसलिए ये अल्लाह की पर्सनल प्रोनाउन है, तो इसलिए हमने इसको कैपिटल में लिखा है। इसी तरह जो है ना हिज, ये भी पर्सनल प्रोनाउन, हिज परमिशन यानी अल्लाह की इजाज़त, तो इसको भी हमने कैपिटल में लिखा है। तो इसी तरह जो है ना ये बुनियादी चीज़ें हैं, आप ज़हन में रख के। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इंग्लिश का एक सर्टिफाइड और क्वालिफाइड टीचर हूँ, तो अगर आप मेरी इन वीडियोस को अपनी स्कूल्स में, खा हो गवर्नमेंट स्कूल्स हो या प्राइवेट स्कूल्स हो, अपनी स्टूडेंट्स को क्लासेस में किसी प्रोजेक्टर पे या किसी और ज़रिए से प्ले कर सकते हैं, तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो इस मकसद के लिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।